یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ، یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ آپ تقریباً اسی وقت شاہنامہ اسلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے ہم یکم رمضان المبارک سے، اور آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ۔ آج چونکہ حتماً یہ الوداعی اور آخری نشست ہے، تو بس آج ایک ری کیپ سن لیجئے، اور دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، تو بس نہ کہ اشعار کی صورت میں بلکہ بس جو ہم نے مختلف اشعار یکم رمضان سے 29 رمضان تک پیش کیے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے، بس آپ اس کا ایک خلاصہ یا سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ منٹس میں سمرائز بھی آپ سن لیجئے۔ دنیا کی معروف کتاب ہے دی 100، اس کے مصنف ہے مائیکل ہارٹ، مسلمان نہیں ہے، اپنی پوری زندگی کی تحقیقات کی اور دنیا کے مؤثر ترین افراد کی فہرست تیار کی۔ مسلمان نہیں ہے وہ، جب فہرست تیار کی مجبور ہوا، میرٹ لسٹ میں جو اس نے پہلا نام لکھا تھا وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نام تھا، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے حوالے ہیں۔ تو بس ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ جس سال ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا، ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا، اسی سال 12 ربیع الاول اور انگریزی اعتبار سے 22 اپریل 578 عیسوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیدائش ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ، محمد بن عبداللہ نام ہے، ولادت سے پہلے والد گرامی کا انتقال ہوا۔ صرف 6 سال کے تھے آپ کی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ صرف 8 سال کے تھے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ یعنی آپ دیکھیے کتنی کم سنی میں کیا کیا غم و آلام۔ پھر پرورش کی آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے۔ آگے بڑھتے ہیں، 12 سال کے ہوئے تب اپنے چچا کے ساتھ شام کا وہ تجارتی سفر کیا، جو کہ اس لحاظ سے بہت اہمیت اختیار کر گیا کہ اس سفر میں عیسائی راہب تھا، اس کا بحیرہ نام تھا، اس نے آپ کی نبوت کی پیش گوئی کی، اس نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ 16 سال کے تھے تب آپ اس حد تک انوالو تھے سوشل ایکٹیویٹی تھے سب میں کہ 16 سال کی عمر میں ظلم اور زیادتی کے خلاف بننے والا ایک معاہدہ تھا حلف الفضول، اس میں آپ شریک ہوئے۔ 25 سال کے قریب جب عمر تھی تب جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا سامان لے کر ملک شام کا تجارتی سفر کیا، جس کے بعد آپ نے جناب حضرت خطیۃ الکبریٰ سے نکاح کیا۔ جو حجر اسود کا مشہور و معروف واقعہ جس پر ہم نے پورا ایک ایپیسوڈ کیا تھا اشعار کی صورت میں، وہ چونکہ آج ایک ریکیپ ہے تو وہ اس وقت پیش آیا جب آپ کی عمر تقریباً 35 سال تھی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود نصب کیا۔ اب جب عمر مبارک 40 کے قریب ہے تب یہ وہ موقع ہے جب حضرت جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ابتدائی 3 سال بحکم خدا اعلانیہ تبلیغ نہیں فرمائی، تو اس میں سابقون الاولون اسلام میں داخل ہوئے۔ 3 نبوی کو وہ واقعہ ہوا جب آپ نے کوہ صفا کے پہاڑ کوہ صفا پر چڑھ کر مشرکین مکہ کو اعلانیہ دعوت دی، جس کے بعد وہ ظلم و ستم کا آغاز ہو گیا جس کی آپ نے پوری داستانیں سنی۔ یہ 3 نبوی کا واقعہ تھا۔ اب یہ واقعہ ہو گیا 3 نبوی کو جب اعلان کر دیا ہے، کھلم کھلا بات کر لیے اور مسائل شروع ہو گئے، اس کے تقریباً 4 سال بعد 7 نبوی سے لے کر 9 نبوی تک ہم دیکھیں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہیروز ہیں جو فلاں کرکٹرز یہ وہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کی پوری ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کی ہمیں ٹائم لائن ان کی بایوگرافی ہمیں سب معلوم ہے، تو کیا یہ اچھا ہو غریبی ہمارے علم میں ہو، میں پتہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ 7 سے 9 نبوی تک کا معاملہ تھا جب شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا کہ جب ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گئے کہ آئسولیٹ کر دیا گیا۔
ابھی شیب ابی طالب کی سختیاں ختم ہوئی 9 نبوی، 7 سے 9 نبوی تک یہ سارا واقعہ. 10 نبوی عام الحزن، آپ کے چچا اور آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا. 10 نبوی ابھی ان تمام تر صدموں سے گزرے ہیں کہ اس کے بعد یہ ٹائم لائن اس طریقے سے کہ پھر طائف کا سفر اس کے بعد کیا. 11 ہجری شب یہ معراج کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی. پھر اس کے بعد متواتر آنے والے 2 حج کے موقع پر انصار مدینہ نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی. بالآخر آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی. تو اب یہ سارا فیز تھا مکی فیز. اب مدنی زندگی شروع ہوتی ہے. اب جب مدنی زندگی میں آئے وہ سارا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سارا مسجد نبوی کی تعمیر، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات، میثاق مدینہ کے ذریعے اسلامی ریاست کا قیام ریاست مدینہ. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، تحویل قبلہ، روزوں کی فرضیت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی غزوہ بدر جس کا تفصیل سے عرض کیا تھا وہ 17 رمضان اسی سال ہوئی جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. اب ہجرت ہو گئی ظاہر ہے، پہلا سال یہ ہوا. تیسرا سال غزوہ احد 3 ہجری، وہ سال اس میں غزوہ احد جس میں مسلمانوں کی طرف سے 700 اہل ایمان نے حصہ لیا. 3 ہجری ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں. 5 ہجری مشرکین مکہ نے، جو اب یہ مدینہ آ گئے اور اب جنگوں کا آغاز ہو گیا ہے، مشرکین مکہ نے 5 ہجری پورے عرب کے مشرکین کے ساتھ مل کر متحدہ فوج بنائی، مدینہ پر حملہ آور ہوئے. جواب میں کیا کیا گیا؟ جواب میں وہ خندق کھود کر 1 مہینے تک جنگ لڑی گئی اور اس کا پھر انجام مشرکین کی ذلت و ناکامی کے ساتھ واپسی کی صورت میں ہوا. 6 ہجری اب مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا، یعنی اب حالات پلٹا کھا رہے ہیں، اب حالات بدل رہے ہیں. اب سرکار دو عالم نے اپنے 1400 جانثاروں کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکے کا رخ کیا. اب حالات پلٹا کھا رہے ہیں. مکے کا رخ کیا. حدیبیہ کے مقام پر مشرکین اور رسول اللہ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا، جس کے تحت یہ طے ہوا کہ اگلے سال عمرہ کریں گے، اور وہ عمرہ کیا. 7 ہجری دعوت عام کا آغاز کیا. یہی وہ سال ہے جب سرکار دو عالم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے، غزوہ خیبر ہوا، مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف فتح حاصل ہوئی. 8 ہجری وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس معاہدے کو ان کی طرف سے توڑ دیا گیا. تو اب اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حالات بالکل پلٹ گئے ہیں. 10,000 جانثاروں کے ساتھ، عظیم لشکر کے ساتھ مکہ اور حرم کی آزادی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور بغیر کسی جنگ کے جزیرۃ العرب کا دارالحکومت اور مرکز مکہ فتح ہو گیا ہے. اب حالات بالکل یہ وہی مکہ ہے جہاں پر کل تک کیا ظلم و ستم نہیں ہو رہے تھے. اگلے ہی مہینے آپ نے حنین پر حملہ ہوا، غزوہ حنین ہوئی جس میں جو قدیم اور نو مسلموں کی بڑی تعداد تھی انہوں نے حصہ لیا. 9 ہجری اسلامی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے، وسعت دینے کے لیے 30,000 کے بڑے لشکر کے ساتھ 1 مہینے کے فاصلے پر موجود مقام تبوک کی طرف روانہ ہوئے، اور اس کے بعد تو گویا پورے عرب میں ہر لحاظ سے اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو گیا. اب حالات یعنی بالکل ہی پلٹ گیا. اب یہ بالکل ایک الٹ ہو گیا معاملہ. پوری دنیا سے اب بے شمار وفود مدینے آ رہے ہیں. کہاں وہ وقت تھا کہ جب مدینے کے لوگ آتے تھے تو ان کو تبلیغ ہوتی تھی، اب پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں مدینے میں اور اسلام قبول کر رہے ہیں. اسی اتنا زیادہ کہ عام الوفود کہا گیا، وفود کا ساز. حج فرض ہوا، مسلمانوں نے حج کیا، لیکن سرکار دو عالم نے اس سال حج نہیں کیا. اور بس آخر میں 10 ہجری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کے ساتھ حجت الوداع ادا کیا. عرفات کے میدان میں تاریخ انسانی کا عظیم الشان خطبہ دیا. اللہ اکبر، کیا منظر! حجت الوداع ہو گیا. بس اس کے بعد ابھی 3 ماہ بھی نہیں گزرے حجت الوداع کے تقریباً 3 ماہ سے کم عرصے میں انسانی تاریخ کی عظیم ترین ذات بلکہ وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہوئے. 1 رمضان سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، شاہنامہ اسلام کا. مختلف اشعار کی صورت میں مختلف ایونٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور کوشش تھی کہ ذرا
سہل انداز میں اور ایک دلچسپ انداز میں مختلف واقعات پہ نظر ڈالی جائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر کو جو سرکار کی شان میں کیا گیا قبول فرمائے انشاءاللہ. آج اس کا اختتام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں, سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں, سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے, سلام اس پر کہ گھر والے جس سے جنگ کرتے تھے, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا, سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا, سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے, سلام اس پر کہ جن کی ذات فخر آدمیت ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.